بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بہت سارے احباب مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور حکومت کے مشترکہ اعلامیہ کی وجہ سے وہ احباب جو مسجدوں کے اندر حاضر نہیں ہو سکتے، 50 سال سے زائد کی عمر کے یا بیمار احباب، یا احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے کوئی گھر میں تراویح پڑھنا چاہے تو تراویح پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ذہن نشین فرمائیے۔ اولاً تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسے احباب جو مسجد کے اندر آ سکتے ہوں، احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے وہ مسجد کے اندر آئیں اور نماز تراویح جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر ادا کریں، تاکہ تراویح کا بھی ثواب مل سکے اور مسجد میں آنے کا بھی ثواب مل سکے۔ البتہ وہ احباب جو 50 سال سے زائد عمر کے ہیں، بیمار ہیں اور مسجد نہیں آ سکتے، ایسے احباب گھروں میں نماز تراویح ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ نماز پڑھانے والا آدمی بالغ ہونا چاہیے، امامت بالغ آدمی کروائے۔ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا اگر ایک ہی شخص ہے تو وہ ایک شخص امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا اور امام سے تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہو، تاکہ امام میں اور مقتدی میں فرق ہو جائے اور مقتدی امام سے آگے نہ نکلے۔ پھر اگر نماز کے دوران ہی اس ایک مقتدی کے ساتھ کوئی دوسرا مقتدی آ جائے تو اب دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ یا تو امام خود سے آگے چلا جائے اور یہ دونوں مقتدی برابر کھڑے رہیں، یا پھر یوں کیا جائے کہ یہ دونوں مقتدی خود پیچھے آ جائیں اور امام اسی جگہ پر کھڑا رہے۔ اسی طرح اگر گھر کے اندر 1 سے 2 سے 3 افراد ہیں تو ایک امام ہو گیا، وہ 2-3 افراد پیچھے امام کے صف بنا لیں۔ اسی طرح گھر کی جو عورتیں ہیں، محرم عورتیں ہیں، وہ بھی اس امام کے پیچھے نماز تراویح کی نیت کر کے باقاعدہ کھڑی ہو سکتی ہیں، لیکن ان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ عورتیں مردوں کی صف سے پیچھے اپنی صف بنائیں گی۔ اگر کسی کا گھر ایسا ہے کہ جہاں وہ خود امامت کروا رہا ہے اور اس کے پیچھے پڑھنے والی صرف عورتیں ہی ہیں، کوئی مرد نہیں ہے، تو گھر کی محرم عورتیں گھر کے پیچھے مرد کے پیچھے امام کے پیچھے صف بنائیں گی، وہ امام کے ساتھ کھڑی نہیں ہوں گی۔ ایک عورت ہے یا 2 عورتیں ہیں۔ اسی طرح اگر گھر کے اندر بچے ہوں، اگر لڑکا ہے تو وہ 12 یا 13 سال کا لڑکا ہے، اس کا حکم بالغوں جیسا ہے، یہ بالغوں کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ وہ بچی جو 9 سال کی، 10 سال کی یا 11 سال کی ہے، یہ بالغ عورتوں کے حکم میں ہے، یہ عورتوں کی صف میں کھڑی ہو۔ جو اس سے چھوٹے ہیں، 7 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، وہ نابالغ ہیں، ان کے اوپر تو ویسے ہی نماز فرض نہیں ہوئی ابھی، تو تراویح بھی ان کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ بہرحال یہ گھر کے اندر تراویح پڑھنے کا طریقہ۔ پھر تراویح کے اندر سنت تو یہ ہے کہ قرآن پاک ختم کیا جائے۔ اگر حافظ ہے تو قرآن پاک پڑھے، حافظ نہیں ہے تو آخری 10 صورتیں یا 20 صورتیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یہاں سے شروع کرے اور اپنی تراویح کی نماز مکمل کر لے، یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر سورہ یاسین وغیرہ، سورہ واقعہ وغیرہ، سورہ رحمان وغیرہ، یہ قرآن پاک کا جو بھی حصہ یاد ہے اس حصے کو نماز تراویح کے اندر پڑھے تو اس طرح پڑھنے سے بھی تراویح کی سنت ادا ہو سکتی ہے۔ بہرحال یاد رکھیے گا، تراویح کی نماز ہم اہل السنت والجماعت کے نزدیک پوری 20 رکعتیں ہیں اور 20 کے 20 ہی رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ باقی یہ بات کہ 20 رکعت تراویح ہے یا 8 رکعت تراویح ہے، اس کے لیے ہمارا باقاعدہ ایک کلپ موجود ہے، آپ وہ کلپ سنیے، انشاءاللہ العزیز سمجھ میں آئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔